انور رضا صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا فیض حمید کے حوالے سے یہ مطالبہ فوج کے جو معاملات ہیں اس میں مداخلت ہے؟ دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کی طرف سے 3 طرح کے بیانات سامنے آئے. پہلے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید ہمارا اثاثہ ہے. انہوں نے اس کو ایسے ڈکلیئر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں کسی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر اب انہوں نے کہا کہ ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. ان کے 3 طرح کے مسئلات جو بیانات ہیں ان کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. یہ بات ان کے بیانات سے کسی حد تک ثابت ہوتی ہے کہ جو الزام فیض حمید پر ہے وہ کسی حد تک درست ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے. یہ بیانات دے کر وہ خود کو مشکوک کر رہے ہیں، اور تاثر جو الزام ہے ان پر کہ پاکستان تحریک انصاف اور جنرل فیض حمید ان کی حمایت کرتے رہے ہیں پولیٹیکلی، تو پھر یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے ان کے اوپن ٹرائل کی بات کر کے درپردہ ان کی حمایت کی ہے. دیکھیے، اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اس پر آپ نے دیکھا کہ آج سیکورٹی حکام اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کی طرف سے سخت رد عمل آیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ کسی کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے یا پھر ان کا ٹرائل کیسے کیا جانا چاہیے. اب یہ فیصلہ ان کا ہے، آرمی چیف کا ہے کہ انہوں نے ان کا اوپن ٹرائل کرنا ہے یا ان کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ان کا ٹرائل کس طرح کیا جائے. دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے کر خود کو مشکوک کرنا نہیں چاہیے تھا. انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے 3 طرح کے بیانات دے کر یہ ثابت کیا کہ پولیٹیکل جو مداخلت تھی وہ ہوئی ہے، اور اس مداخلت میں کسی نہ کسی حد تک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ہاتھ بھی ہے. اب آگے جا کر پتہ چلے گا کہ یہ ان کے بیانات کو کس طرح دیا جاتا ہے اور ان کا ٹرائل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن اس سے ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے، اور جو ان پر الزام تھا وہ الزام اب کسی حد تک درست ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس سے ان کے اس طرح کے بیانات سے جو اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج ہے ان کا جو الزام ہے اور جو وہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو سیاسی مداخلت تھی ڈی جی آئی ایس آئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے، وہ کسی نہ کسی حد تک درست ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے. بانی پی ٹی آئی کے اس طرح کے بیانات ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. آل رائٹ، سلمان حیدر صاحب، سر بانی پی ٹی آئی بتانے والے کون ہوتے ہیں کہ فیض حمید کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے؟ اب یہ سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں، تو سر سیکیورٹی ذرائع کیا ہیں؟ اچھا، تھینک یو جنید. سب سے پہلی بات تو یہ سیکیورٹی ذرائع میں اور آپ بہت محتاط ہو کے کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں تو حق یہ ہے کہ یہ فوج کی جانب سے رسپانس آیا اور اس باری بڑا کوئک رسپانس آیا، ود ان 1 آور رسپانس آیا. عام طور پر کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ بنتی ہے، تیار ہوتی ہے، اور تیار ہونے کے بعد ایک سرٹن وقت کے بعد وہ ریلیز کی جاتی ہے، پھر پورے میڈیا کی شاید سرخیاں بنتی ہیں. لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اعلیٰ ترین افسر تھے جو باقاعدہ طور پر جو رپورٹ آج کورٹ سے ہو رہا تھا رپورٹروں کے ذریعے، عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو خود دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ اس کو اس وقت رسپونڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو ٹون استعمال ہوئی کہ وہ ہوتا کون ہے اور یہ تمام چیزیں پتہ چل رہا تھا. بہت زیادہ غصہ، بہت ہی زیادہ غصے میں اس کا جواب، اور بڑا اسٹریٹ قسم کا اس کا جواب تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ سیکیورٹی ذرائع نہ کہیں، سیکیورٹی ذرائع نہیں، یہ فوج کی طرف سے ایک باقاعدہ رد عمل آیا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا کچھ چیز اور کرنا چاہتا ہوں. آرمی چیف نے آج نوجوانوں سے خطاب کیا اور قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا، اور انہوں نے میں خود اپنے آپ کو نوجوان تصور کرتا ہوں، ہماری آنکھوں کے اندر چمک بھی دیکھی، اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط بھی سمجھا، مضبوط سمجھا. رضی بھائی، میں تو آپ کو نوجوان کہتا ہوں، مجھے تو آپ بوائے سمجھے تو اچھی بات. مجھے بابا ہی رہنے دیں، لیکن آپ ابھی لڑکے ہیں. اچھا جی سلمان بھائی. اچھا، تو بہرحال انہوں نے، ان کا شکریہ، انہوں نے یہ سمجھا. لیکن جن ممالک کے حوالے سے انہوں نے آزاد ریاست کو منسوب کرتے ہوئے بولا، تو مجھے کچھ اس پہ کچھ بڑی چیزیں معنی خیز لگی. انہوں نے لیبیا سے موازنہ کیا، یقیناً وہ ملک جہاں فوج کمزور. انہوں نے شام سے موازنہ کیا، یقیناً وہ ملک جہاں فوج کمزور. انہوں نے عراق سے موازنہ کیا، وہاں بھی فوج کمزور. لیکن ان تمام کی جو تباہی اور کمزوری کا جو ذمہ دار تھا نا، وہ امریکہ تھا، جہاں تک مجھے انڈرسٹینڈ سمجھ میں آیا. پھر کشمیر، پھر غزہ، انہوں نے سب چیزوں پہ ہی. تو بہرحال ان تمام جگہوں پہ امریکہ ہی ان تباہی کے پیچھے ضرور تھا. اب آج انہوں نے کہا وہ کہاں گئے وہ ڈیفالٹ والے بیانیہ بنانے والے. مجھے بصد احترام ڈیفینیٹلی آرمی منظرنامے پر پاکستان کے کوئی اکانومی، انٹرنیشنل ریلیشن، ادھر فرام چائنا، ادھر اگر آپ شنگھائی تعاون تنظیم دیکھ لیں، آپ ایران دیکھ لیں، آپ انڈیا دیکھ لیں، آپ کا یو اے ای دیکھ لیں، سعودی عرب دیکھ لیں، ہمارے شاید مجھ تک نہ پہنچی ہو خبریں، باتیں، کیونکہ امید ہوپس تو بہت ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے ساتھ تھی. لیکن ڈیفالٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے مجھے ابھی تک یہ سمجھنا ہے، کیونکہ اس ڈیفالٹ کا لفظ پہلی بار
جس کا تذکرہ کیا تھا وہ اسحاق ڈار صاحب نے PDM 1 حکومت میں کیا تھا، اور اس وقت کیا تھا جب مفتاح اسماعیل کی جگہ ان کو لایا جا رہا تھا. اس وقت خوف کی ایک فضا قائم کی گئی تھی، اس وقت IMF کو ڈرایا گیا تھا، اس وقت IMF کو دھمکایا گیا تھا کہ ہم اپنی شرطوں کے اوپر لیں گے. کیا ڈیفالٹ کسے کہتے ہیں؟ کیا اس پوزیشن سے آج کی پوزیشن دیکھیں تو پاکستان میں بجلی کے نرخ کم ہوئے، 2017-18 کی پوزیشن پر آ گئے؟ کیا ہوا؟ ڈالر ریٹ کم ہو گیا، تیل کے ریٹ کم ہو گئے، بجلی کے یونٹ کم ہو گئے. کیا ہو گیا کم؟ کیا روز مرہ کی جو چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں کیا ان کے ریٹس کم ہو گئے؟ مجھے ڈیفالٹ اس حوالے سے تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا. سلمان صاحب وہ تو یہ ساری چیزیں جو پریویس حکومت گزری ہے بانی PTI کے جو کنٹرول میں تھی، وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. بجلی آج مہنگی. نواز شریف صاحب خود کہہ کے گئے تھے جب انہوں نے یہ ریلیف دیا. دیکھیں ان کے کہنے سے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کو اس ٹائم ان کی موٹر وے نظر نہیں آ رہی، عوام کو اس وقت ان کا ایٹم بم بنانا نظر نہیں آ رہا، عوام کو اس وقت ان کا انفراسٹرکچر نظر نہیں آ رہا، عوام کو صرف پیٹ نظر آ رہا ہے، عوام کو اس وقت بجلی کے یونٹ نظر آ رہے ہیں، عوام کو بجلی کے بل نظر آ رہے ہیں. اوپر سے سونے پہ سہاگا وہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک عدد میڈیا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، پریس کانفرنس نہیں تھی، ویڈیو پیغام جس میں جاری کر کے انہوں نے بتایا سر پریس کانفرنس تھی نہیں، ریکارڈڈ تھی، نہ ہی کوئی صحافی مدعو تھا، نہ ہی سوال کرنے کی اجازت تھی. اچھا یہ عمران خان کو اجازت تھی؟ نہیں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں میں اس وقت کیوں نہیں سر، میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں سر. ایسے میں بھی ایسے ہی بات کر رہا ہوں سر میری بڑا جملہ تو وہ روزانہ شام کو بیٹھ کے ملاپ کرتے تھے، اس پہ آپ کو کوئی اعتراض بھائی نہیں؟ اگر میں جیسے میں ذکر کروں نا آپ کو، رضی بھائی بڑے ہیں نا، اب بزرگ ہیں ان کو درد ہو رہی ہے نا بھائی، ذرا بات اس کا سن. نہیں درد مجھے نہیں ہو رہی، میں اپنی یاد دہانی کے لیے ابھی کر رہا ہوں. میرے یاد دہانی میرے دو بھائیوں کو، مجھے پتا تھا اس فکرے کے بعد میرے دو بھائیوں کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ ان کی مہربانی ہے، مری سے وہ نیچے اتر کے آئے ہیں، آ کے ریکارڈ کروایا. یہ کم اتارا بھی تو 2 مہینے کے لیے یونٹ کم کر کے. یہی اگر نواز شریف صاحب اپنے بھائی شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو اس وقت جو اطلاع ہے بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے سیز فائر کے حوالے سے سندھ اور پنجاب کے درمیان، تو یہ ملاقات ایکسپیکٹ ہی نہ کی جاتی. ایک دم جو کپڑے چوک پہ لانڈری دھونا شروع کر دیتے نا، یہ جو ایک غیر مرئی اتحاد، غیر مرئی طاقتوں کے ذریعے جو اتحاد ہے نا، یہ اتحاد پھر وجود میں نہ ہوتا. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر تھا. میاں محمد نواز شریف صاحب اسٹیٹس مین ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اور پنجاب کے 2 مہینے کے یونٹ فی الحال کم کر رہے ہیں، ان کی قیمت کم کر رہے ہیں. ان کو شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے مرکز کی طرف سے پالیسی دینی چاہیے تھی. بجلی کے معاملات مرکز کے ذمہ ہیں، صوبوں کے ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب.